بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالعلوم اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور پاکستان کی سیاست سے متعلق ہیں۔ پاکستان کی سیاست بہت تیزی سے بدل رہی ہے، رنگ بدل رہی ہے اپنے، اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان ایک کرائسس سے نکلتے ہیں، ان کو دوسرا کرائسس گھیر لیتا ہے، ایک بحران سے ختم ہوتا ہے، دوسرا بحران شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ سارا ایک سائیکل چل رہا ہے اور حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، اور اس کا سارا نقصان جو ہے وہ صرف اور صرف ایک شخص کو ہو رہا ہے جن کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی نقصان نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ انتخابات جو ہیں وہ آپ سمجھیں کہ تیار ہیں، یہ آپ کہہ لیں نئے انتخابات کی تیاری شروع ہو چکی ہے، اور جب نئے انتخابات کی تیاری شروع ہو جائے، سیاسی جماعتیں ساری تیاری شروع کر دیں، تو ایسے میں حکومت کو صرف اور صرف ریلیف دینا ہوتا ہے، اور حکومت ایسے دنوں میں آ کے یعنی کہ آخری سال اس میں آ کے کوئی ایسے سخت اقدامات نہیں کرتی، لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ مسلسل ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ جیسے اس کو مستقبل کا کوئی فکر ہی نہیں ہے اور کچھ نہیں سوچ رہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط طے کی ہیں، سخت ترین شرائط، اور اب ایک منی بجٹ آ رہا ہے، اور منی بجٹ میں نئے ٹیکسز لگیں گے، نئے کیا کہنا چاہیے مالی بوجھ پڑے گا، نئے ٹیکسز کے علاوہ بجلی کی قیمتوں کا معاملہ، پٹرولیم پرائسز، فلاں قیمتیں، یہ ساری چیزیں ریوائز ہونے لگی ہیں۔ منی بجٹ جس کو کہتے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ آ رہا ہے، اور اس منی بجٹ کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی کا ایک نیا دور شروع ہوگا، اور یہ اگلے 2 سے 3 مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہونا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ تمام شرائط مان لی گئی ہیں۔ مثلا ایک شرط جو مانی گئی ہے وہ ہے پٹرولیم پرائسز بڑھائی جائیں گی، پٹرولیم مصنوعات میں اس کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی، ڈیزل ہے، پٹرول ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، مٹی کا تیل ہے، انرجی سیکٹر آپ یوں کہہ لیں۔ اب اس میں آلریڈی ایک تو عالمی منڈی میں اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، عالمی منڈی کے ساتھ دیگر جو طے ہے وہ ہے کہ 30 روپے فی لیٹر تک اس میں اضافہ کرنا ہے، اور یہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں۔ 4-5 روپے 6 روپے ہر مہینے اضافہ کیا جائے گا، اور اس کو پر لیٹر جو ٹیکسز ہیں وہ بڑھا دیے جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اب جو پٹرولیم مصنوعات ہیں ان کے جو خاص طور پہ پٹرولیم کمپنیاں ہیں جو پٹرول سپلائی کرتی ہیں، ان کو آئل پیدا کرنے والی کمپنیاں کہہ لیں آپ، وہ سارے کے سارے اب اس وقت ہڑتال پہ ہیں، اور جو ڈیلر مارجن ہے اس کا کہہ رہے ہیں قیمتوں میں اضافہ کیا جائے۔ اور یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹیل کیا ہے۔ ہوا یہ کہ پہلے آٹا انڈسٹری آئی، فلور ملز والے آئے، انہوں نے ایک چونا لگایا، ٹھیک ٹھاک مال بنایا، نکل گئے۔ اس کے بعد فلور ملز والے آئے، چینی انڈسٹری جسے کہتے ہیں، اس کے بعد شوگر انڈسٹری آئی، انہوں نے اپنا کام کیا، انہوں نے بلکہ سال میں 2-3 دفعہ ٹیکہ لگایا، وہ نکل گئے۔ اس کے بعد گھی انڈسٹری جو آپ ہے جی، گھی، آئل اینڈ گھی جو ہے، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، 100 200 گنا پروفٹ۔ ان سب کی انکوائریز بھی چل رہی ہیں۔ ابھی آئل اینڈ گھی انڈسٹری کے بارے میں جو شروع کی گئی تھی انویسٹیگیشنز، اس کو روکا، مسابقتی کمیشن نے شروع کیا تھا، ہائی کورٹ نے اسٹے دیا، وہ سپریم کورٹ نے خارج کر دیا، اب اس پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہیں۔ شوگر ملز کو فائن کیا گیا تھا، وہ حکم امتناعی لے لیا انہوں نے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ بلینز میں فائن کیا گیا تھا مجموعی طور پہ۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میڈیسن والے آ گئے، ادویات ساز کمپنی آ گئیں، انہوں نے اپنی قیمتیں بڑھائیں، وہ نکل دیے۔ تو پکڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کنٹرول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مسلسل بڑھ رہی ہیں، اور سارے کا سارا کھاتا کس پہ ڈالا جا رہا ہے؟ کووڈ پہ۔ جی کووڈ کی وجہ سے یہ ہوا، کووڈ کی وجہ سے یہ ہوا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ کارٹلز ہیں اور یہ بزنس انڈسٹری ہے، اور سب ایسا لگتا ہے کہ اب حکومت یا ریگولیٹری اتھارٹی جو ہیں، ریگولیٹری ادارے جو ہیں وہ نہیں قیمتوں کا تعین کرتے، ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، بلکہ خود چینی کی قیمت کیا ہوگی یہ فلور ملز شوگر ملز ایسوسی ایشن والے کریں گے، آٹے کی قیمت
یہ فلور ملز والے ڈیسائیڈ کریں گے۔ آئل اینڈ گھی کی قیمت، تیل اور گھی کیا قیمت، یہ خود ڈیسائیڈ کریں گے اور اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انویسٹیگیشنز بھی ہو رہی ہیں۔ اب میں ذرا پیٹرولیم پرائسز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ 2 دن ہو گئے ہیں اس وقت پیٹرولیم جو ڈیلرز ایسوسیشن ہے انہوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے۔ 25 تاریخ سے ہڑتال ہے اور 24 اور 25 کی درمیانی شبی لوگ جو ہیں وہ پیٹرول پمپس کی طرف لپکے اور ہزاروں گاڑیوں کی لمبی قطاریں جو ہیں وہ چلتی رہیں۔ اب اس میں جو مسلسل یہ کہا جا رہا ہے سارے پیٹرول پمپس اس وقت موسٹلی پیٹرول پمپس بند ہیں، نہیں وہ وفاقی دارالحکومت ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، پشاور ہے، کوئٹہ ہے، موسٹلی بند ہیں۔ اس وقت صرف 4 کمپنیز ہیں ایسی جو کہ پیٹرول پمپ جن کے کھلے ہیں، جو پیٹرول سپلائی کر رہے ہیں۔ ان میں پی ایس او ہے، گو ہے، ہیسکول ہے اور شیل، یہ ہیں، باقی سب کے سب بند ہیں۔ اب یہاں پہ ذرا رکیں کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان میں صرف 6 کمپنیز تھیں جی، آئل پیدا کرنے والی آئل کمپنی جنہیں کہتے ہیں پیٹرولیم کمپنی، 6 تھیں، 6 یا 4، اب وہ ہو گئی ہیں 66 اور پاکستان میں 66 اس وقت کمپنیز ہیں جی۔ اور انڈیا میں جو کہ پاکستان سے 10 گنا بڑا ہے اس میں صرف ہیں جی 7 وہاں پہ ہیں کمپنی ٹوٹل، اور سری لنکا میں 3 ہیں اور بنگلہ دیش میں ہیں 6۔ اب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ آئل کمپنیز جو ہیں یہ جھگڑا کیا ہے، یہ بائیک آؤٹ کیوں کیا ہوا ہے، ہڑتال کیوں کی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیلر مارجن ہے وہ بڑھایا جائے، اور ڈیلر مارجن بڑھے گا تو ہی ہمارا کام چلے گا۔ اس وقت جو ڈیلر مارجن ہے وہ ہے تقریباً جی 3 روپے 90 پیسے اور 2 روپے 97 پیسے، 2 روپے 97 پیسے او ایم سیز، 3 روپے 91 پیسے کا مارجن ہے، اور ڈیزل پہ 3 روپے 30 پیسے ہے، پیٹرول پہ 3 روپے 91 پیسے ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مارجن جو ہے وہ 6 سے 7% ہونا چاہیے، 8% ہونا چاہیے، یہ وہاں تک لے جانا چاہیے، آلموسٹ ڈبل کروانا چاہ رہے ہیں۔ جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پیٹرول کی جو ایکس ریفائنری قیمت ہے وہ 125 روپے ہے، اس کے بعد 9 روپے 62 پیسے اس پہ ٹیکس لگتا ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگتی ہے جی 4 روپے 5 پیسے، ان لینڈ فریٹ مارجن ہے، اور او ایم سیز 2 روپے 97 پیسے ہے، ڈیلر کا مارجن 3 روپے 91 پیسے ہے، اور ان سب کو ملا کے جو ہمیں ملتا ہے صارفین کو وہ ملتا ہے 146 روپے تقریباً، تو یہ بنتا ہے۔ اب اس میں اگر مزید شامل کریں گے آپ 6 روپے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا یہ 146 روپے ہے، اس کا 5-6 روپے ہر مہینے بڑھانا ہے آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق، اور پلس اگر اس کا بھی بڑھا دیا جائے تو یہ کوئی 10-12 روپے پر لیٹر بڑھ جائے گا ہر مہینے، اور اس سے آپ کا پیٹرول آپ کو کس قیمت میں ملے گا اس کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور ملک کی روزانہ جو اس وقت 50,000 میٹرک ٹن پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت ہے۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن جو ہے جی وہ کہتی ہے کہ 3 سال میں پیٹرول پمپوں کے اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اس لیے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے اور ہم خسارے میں جا رہے ہیں۔ کنزیومر پرائس انڈیکس کو دیکھا جائے تو مہنگائی کی شرح اوپر جا رہی ہے، اس لیے ان حالات میں ہم پیٹرول پمپ نہیں چلا سکتے۔ جبکہ یہ ذہن میں رکھیے کہ 6 سے 66 کمپنیاں ہو چکی ہیں، اور اگر پروفٹ نہیں ہے تو 6 سے 66 کمپنیاں کیسے ہو گئیں، اور یہ ملینز کا نہیں بلینز کا دھندا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا جو کہ اس وقت ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان میں آئل اینڈ گیس کے ریگولیٹری ادارے اوکرا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنوری کے مہینے میں پیٹرول کا مارجن 3 روپے 70 پیسے فی لیٹر تھا، جو اب 3 روپے 91 پیسے ہو گیا، یعنی کہ 20-21 پیسے پھر بھی بڑا ہے، جس کا مطلب ہے 21 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ اور 1 لیٹر پیٹرول پر ڈیلر مارجن 3 روپے 90، پیٹرول کی خوردہ قیمت کا 4% ہے، یہ اس کا اس وقت کا مارجن ہے، لیکن یہ مارجن ان کو کہتے ہیں کہ یہ کم ہے، اس کو 6% تک لے جایا جائے، اور جو انڈیا کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ ہے، انڈیا میں بھی یہ اتنا نہیں دیا جا رہا۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس وقت پیٹرولیم کے کرائسس میں، اور
منافع کا معاملہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب میں ذرا آپ کو سادہ تھوڑا سا ان شارٹ بتا دوں کہ یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو پٹرول اور ڈیزل الگ الگ مارکیٹنگ کمپنیاں بھی ₹2.97 فی لیٹر منافع لیتی ہیں۔ ڈیلرز مارجن کے ساتھ ساتھ ان آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا منافع بھی بڑھنا ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پٹرول پمپس کا منافع ₹9.25 فی لیٹر بنے گا اور 6% سے ڈیزل منافع ₹8.5 بنے گا، تو جو کہ ناقابل برداشت ہوگا عوام کے لیے۔ اس لیے حکومت اور پیٹرولیم جو کمپنیز ہیں ان کا معاملہ آپس میں پھڈا ہے اور پس رہا ہے پاکستان کا عوام۔ اب یہ ساری چیزیں جو میں نے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک پیٹرولیم پرائسز، اس کے بعد شوگر پرائسز، اس کے بعد فلور پرائسز، آٹا کی قیمتیں، گھی کی قیمتیں، میڈیسن کی قیمتیں، یہ جو جس کا نام ان سب کو ملائیں تو اس کا نام ہے مہنگائی۔ اور اگر وزیر اعظم عمران خان ابھی بھی اس سچویشن میں بھی اگر اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے اور اسی طریقے سے قیمتیں بڑھتی جائیں گی تو آپ ذرا سوچئے کہ آئندہ انتخابات میں معاملات کیا ہوں گے۔ بلکہ انتخابات سے پہلے ہی اب تک اگر آپ دیکھیں تو پی ڈی ایم کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، پاکستان اپوزیشن جماعتوں کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن یہ جو نیا منی بجٹ آ رہا ہے اس کے بعد شاید ہی کوئی صورتحال ہو کہ معاملات کنٹرول میں ہو سکیں، کیونکہ مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اور اس کو کنٹرول تو ظاہر حکومت نے کرنا ہے۔ ان حالات میں جب کہ یہ آخری سال، تقریباً آخری سال ہی چل رہا ہے، کیونکہ اگلا جو بجٹ پیش ہونا ہے وہ آخری بجٹ ہوگا، اور اس دوران یہ سارے معاملات کس طرف جائیں گے تو وزیر اعظم عمران خان کا نقصان ہوگا، کسی اور کا نقصان شاید نہ ہو، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ان کے پاس ہے۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے ایم این ایز کو جنہوں نے الیکشن میں حصہ لینا ہے کہ پبلک میں غم و غصہ بڑھ گیا ہے اور فلاں پارٹی کا ٹکٹ جو ہے وہ ان کو جتوا نہیں سکے گا، تو ایسی صورت میں جو ٹکٹس ہیں وہ لوگ واپس، جو الیکٹیبلز ہیں جنہوں نے میدان میں اترنا ہے، تو وہ پھر ایسی پارٹی سے الیکشن بھی لڑنا ذرا مشکل، رسک نہیں لیتے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنا ہوں گی وزیر اعظم عمران خان کو اور ان کی ٹیم کو، کیونکہ اب تک جتنے بھی وزرائے خزانہ آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان 3.5 سالہ دور میں، ان میں سب کے سب ٹیکنوکریٹس ہیں اور ود ان پارٹی یا پارلیمنٹ سے کوئی بھی نہیں آیا۔ اور اس سے اسد عمر صاحب آئے تھے، وہ ابتدا میں ہی ان کو ناک آؤٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر حفیظ شیخ صاحب، کبھی حماد رضا صاحب، کبھی شوکت ترین صاحب، یہ چل رہی ہے میوزیکل چیئر وزارت خزانہ میں۔ تو اب شوکت ترین صاحب کو پہلے وزیر بنایا گیا، 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، اب ان کو وزیر بنایا جا رہا ہے، یعنی کہ پہلے سینیٹر بنایا جائے گا خیبر پختونخوا سے۔ آفریدی صاحب ریزائن کر چکے ہیں، وہ اوورسیز پاکستانیز کے مشیر بن چکے ہیں، اور اب اس خالی نشست پر شوکت ترین صاحب کو خیبر پختونخوا سے سینیٹر منتخب کروا کے ان کو مستقل وزیر بنایا جائے گا۔ تو حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، اس کے باوجود کہ وزیر اعظم عمران خان کو بہت ساری لائف لائن ملی ہیں اور لوگ ابھی بھی ان پہ اعتبار کرتے ہیں اور مشکل برداشت کر رہے ہیں، لیکن اگر یکدم بہت زیادہ ڈوز دے دی جائے، خواہ وہ توانائی کی ہی ہو یا بھوک اور افلاس کی ہو، تو ہر 2 صورتوں میں بچنا محال ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے کورٹ میں بال ہے جی، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ معیشت کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے۔